الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہمارا آئیے دین سیکھے کورس اب اپنے آخری دروس کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا کہ رمضان کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ برکت، زیادہ رحمت، زیادہ فضل والا ہوتا ہے، لہذا خاطر جمع رکھیے آپ اپنی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جوں ہماری دعا کا وقت قریب آتا ہے اللہ کی رحمتیں مزید لینے کے موقع حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ آخری وقتوں میں اللہ نے زیادہ رحمت چھپائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات ساری ہی بڑی اچھی ہوتی ہے، تہجد کا وقت اللہ نے آخر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب رات اپنے اخیر پہ پہنچتی ہے، جس میں اٹھنا تقریباً لوگوں کے لیے بہت مشکل ترین عمل ہے، تو اس وقت میں وہ عظیم نماز رکھی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بھی اچھا عمل اپنے آخر میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی رحمتیں 1000 گنا بڑھ چکی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اور وہ اس وقت میں جب برکتیں لینے کا وقت آتا ہے اس وقت وہ سست پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور جب بھی آپ کوئی بھی نیک عمل استقامت کے ساتھ کر رہے ہوں تو اس کی جو آخری لمحات ہوتے ہیں ان تک جانے کی پوری کوشش کیا کریں، اور پوری سعادت حاصل کریں کہ اس کے آخر تک میں ضرور پہنچوں، کیونکہ وہی وہ اصل وقت ہوتا ہے جو مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے حضرت کا ایک واقعہ یاد آیا ہے، حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا، حضرت آپ جب بہت زیادہ اللہ کی کرم میں ہوں، فضل میں ہوں، تو مجھے بلا لیا کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی اس وقت دعا کریں، اور آپ مجھے ضرور یاد کر لیا کریں جب ایسا وقت آپ پہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا ضرور بلاؤں گا۔ پھر اگلے جمعے وہ پھر آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے بلایا نہیں، میں بہت انتظار میں ہوں، کب بلائیں گے آپ؟ خیر آپ نے فرمایا بیٹا میں بلا لوں گا تمہیں۔ کچھ ایک دو جمعے ایسے ہی پھر وہ کہتا رہا، فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو اللہ نے ایسا فضل کیا کہ پورا کرم اور فضل اس طرح سے شامل حال ہوا کہ میری جسم و روح جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب گئی، اور مجھے اس وقت وہ شخص بڑا یاد آیا کہ آج وہ یقیناً اس کی قسمت بدلنے کا دن ہے، کیونکہ وہ بار بار مجھے کہتا تھا کہ حضرت دعا کریں، حضرت دعا کریں۔ فرمانے لگے کہ میں پورا منصوبہ بنایا، ذہن بنایا کہ اب جمعہ ختم ہوگا، وہ آئے گا میرے پاس، سینے سے لگاؤں گا، پیار کروں گا، ذکر کراؤں گا۔ فرماتے ہیں میں جمعہ کے بعد فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا، سلام ہونے لگا، نماز بھی پڑھ لی، سلام بھی پڑھ لیا، اب وہ شخص نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کسی طرح نظر تو پڑے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جو ہے وہ میں اس حالت میں چلا گیا کہ شاید بھول گیا ہے، لیکن میری دور نظر پڑی تو وہ اپنے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے تو مسجد سے جا رہا تھا، یعنی وہ وقت جو برکت لینے کا تھا وہ محروم رہ گیا۔ تو کچھ ایسے ہی ہمارے بھی حالات ہوتے ہیں، جب برکتیں لینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور اس وقت ہم جو ہے وہ نہیں آج تو بہت تھکاوٹ ہے، آج تو بہت جو ہے نا اتنے دن گیا جو ہوں تو چلو آج نہیں جاتے، اتنے دن چلو بیٹھا جو ہوں تو آج نہیں بیٹھتے۔ یہ جو ہی آپ سوچیں گے نا، سمجھ لیں کہ نفس چونکہ پہلے جانتا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، وہ شیطان سے بڑا عالم ہے۔ شیطان تو اس کے سامنے پانی بھرتا ہے نا، شیطان کا تو یہ باپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نفس بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا وہ جان لیتا ہے کہ آج اس کی قسمت بدلنے کا وقت ہے، لہٰذا پورا آپ کے اوپر زور لگائے گا کہ آج آپ نہ جا پائیں، بس اسی دن وہ آپ کے لیے رحمت ہوگی جس دن آپ نے یہ چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو بس یہ راز ذرا جان لیں، انشاءاللہ کہہ دیجئے جب آپ کا دل نہیں نہ چاہ رہا، سمجھ لیں کہ آج کچھ ہے، آج کچھ ہے۔ اور میں تو اس سے گزرتا رہتا ہوں کہ جس دن ہمارا درس دینے کو جی نہیں نہ کر رہا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آج ایسا درس ہونا ہے کہ اس سے درس ہو ہی نہیں سکے گا، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ آج جی نہیں کر رہا، دل ہی نہیں کر رہا کچھ بولنے کا، ایک لفظ نہیں بولنا، آج دل چاہ نہیں رہا، پھر پتہ ہوتا ہے کہ آج بولا نا تو آج تو میں نے پرخچے اڑا کے رکھ دینے، اور ایسے ہی ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھیے، انشاءاللہ کہیے
کہ اللہ توفیق دے جب اخیر پہ کوئی چیز چلی جائے تو پورا زور لگا دیں، پھر اپنی ہر قسم کی سستی کو دور کر دیں، کیونکہ بھائی یہ 2-4 دن تو رہ گئے ہیں بھائی، یہ 2-4 دن تو رہ گئے، لہٰذا پورا اس کو نفس کو حرام کرتے کرتے اس کو سہلاتے، اچھا بیٹے 2-4 دن تو رہ گئے ہیں، اس طرح اس کو سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت آئے کہ آپ اس کے اخیر تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رحمت کو لینے کا اصول میں نے آپ کو بیان کر دیا، اللہ کرے یاد رہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو گفتگو کا موضوع ہوگا، کیونکہ حسن اخلاق کی گفتگو ہماری ختم ہو چکی، تو آج ہم کچھ اور انداز سے بات کریں گے۔ آج میری گفتگو کا موضوع میری بچیاں ہیں، خواتین ہیں، میں آپ سے آج بات کروں گا، مرد تو سنیں گے لیکن میری گفتگو کا موضوع آج آپ ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے بڑی عزتوں سے سرفراز کیا ہے، یہ بڑی عزت دار مخلوق ہے۔ ایک تو یہ کہ کمزور ہے، اور اللہ کمزوروں کا رب ہے، یعنی یہ کمال ہے کہ اللہ نے ہر جگہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے۔ جہاں کبھی ہوگا اللہ کمزور کے ساتھ ہو جائے گا، جہاں بیمار ہو جائے گا، جہاں کوئی بیمار ہوگا اللہ بیمار کے ساتھ ہو جائے گا، جہاں کوئی تکلیف میں آئے گا اللہ تکلیف والے کے ساتھ ہو جائے گا، جہاں کوئی ذلیل ہوا اللہ ذلیل ہونے والے کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کمال لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے کمزور بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کمزوروں کو یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارا ہوں۔ بلکہ کمال اس سے بڑا یہ بھی ہے کہ اس کا رسول بھی کمزوروں کا رسول ہے۔ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے۔ یہاں یہی ہے، یہاں پہ نیویوں کو بڑا کیا جاتا ہے۔ تو عورت چونکہ پہلے ہی کمزور مخلوق ہے، لہٰذا اللہ کا اس کے ساتھ بڑا پیار ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور میں اس پہ کبھی جیلس بھی ہوتا ہوں، ظاہر ہے تھوڑا سا حسد بھی آ جاتا ہے، انسان ہیں ہم بھی، مرد ہیں، لیکن ہمیں یہ جیلسی ہو جاتی ہے۔ پوری ایک سورت النساء کے نام سے قرآن میں اتاری گئی، عورتیں، الرجال نہیں ہے۔ کیا ہم مرد نہیں؟ کیا ہمارے نام سے ایک سورت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، لیکن ایک پوری سورت عورتوں کے باب کے ساتھ اتاری گئی، النساء، عورتیں۔ اور پھر اللہ نے کمال یہ کیا کہ قرآن کا یہ نغمہ، قرآن کی یہ اعلیٰ ترین برکت، یہ جب اتاری گئی ہے تو حضور نے اس کائنات میں سب سے پہلے جسے قرآن دیا ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ بھی عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سب سے پہلے قرآن سننے کو ملا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا بڑا راز ہے کہ اللہ کا رسول جانتا تھا کہ اگر میں نے کسی مرد کو دیا تو وہ سنبھال نہیں پائے گا، عورت کو دیا، کیونکہ عورت کے اندر، عورت کے سینے میں، عورت کے دل میں اتنی وسعت ہے کہ وہ قرآن کا نور اٹھا سکتی ہے۔ تو رسول نے زمین پہ قرآن کے آنے کے بعد سب سے پہلے جسے قرآن دیا ہے وہ عورت ہے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی جیلسی بھی ہے، لیکن خیر اللہ نے کمال لطف و کرم دیا، اور عورتوں کے لیے بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں، بڑی آسانیاں جو ہم مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال سے عورتوں کو ایسی ایسی عزتوں سے سرفراز کیا گیا ہے کہ ہم مرد سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ ہم کتنا اس پہ غور کریں، کہ ہم تو اتنی مشکل کوئی عمل کریں گے تب کہیں کچھ ملے گا، جبکہ ادھر حال یہ ہے کہ چھوٹی سی ابھی ہلکی سی جو ہے وہ نیکی کی ہے، اللہ نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا۔ تو لہٰذا عورت کے لیے اللہ نے انداز جدا رکھے ہیں۔ تو آئیے میں چند باتیں اس والے سے کر دوں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے عورتوں کو اپنے کرم سے اس طرح کا انداز دیا ہے کہ اللہ نے پالنے کی صفت عطا کی ہے۔ کیا صفت عطا کی ہے بول دیجیے؟ یہ پالنے کی صفت جو ہے یہ عورت کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی اپنی صفت ہے، رب ہونا۔ رب ہونا، یہ پالنا اللہ کا اپنا نظام، اپنا سسٹم تھا، اللہ نے یہ عورت کو عطا کیا ہے، لہٰذا یہ پال دیتی ہے، یہ پال سکتی ہے، اور اس کو اللہ نے ایسی عزت دی ہوئی ہے کہ اس کی یہ جو اندر کی جو صفت ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سے پال کے اس کو اللہ نے رزلٹ دینے کا ایک انداز دیا ہے۔ یہ نطفہ لیتی ہے، اسے ایک بچے میں کنورٹ کرتی ہے اور اس کو دنیا کے اندر بھیج دیتی ہے۔ یہ کمال مرد نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے کمال عورت کے اندر رکھا ہے۔ لہذا اس کو جو بھی تم دو گے وہ اسے ملٹیپلائی کر دے گی، وہ اس کو ضرب دے سکتی ہے۔ یہ وہ نطفہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا وہ نطفہ ہے، لیکن اس کو کروڑوں اربوں نطفوں کے اندر چینج کر دینا یہ عورت کے جسم میں رکھا گیا ہے، یہ مرد کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اس کی یہ خوبی جان لو، اور عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے میرے اندر یہ خوبی ہے کہ اللہ نے مجھے ملٹیپلائی کرنے کا، ایک ضرب دینے کا اللہ نے مجھے اصول دیا ہوا ہے۔ لہذا عورت ضرب دے سکتی ہے، آپ اس کو جو چیز دیں گے یہ اس کو ضرب دے کے آپ کو لوٹا دے گی۔ مثلا آپ اسے باہر سے گروسری لا کے دیں، یہ اسے کھانا بنا کے آپ کو دے گی۔ آپ اسے ایک مکان بنا کے دیں، یہ اسے گھر بنا دے گی۔
آپ اس کو جو ہے وہ محبت دیں، یہ 1000 گنا زیادہ محبت ریورس کر دے گی، یہ اس سے زیادہ محبت آپ کو دے دے گی. تو یہ کمال لطف ہے. اور اگر آپ نے اسے غصہ دیا، اگر آپ نے اسے تکلیف دی، اگر آپ نے اسے پریشان کیا، تو وہ بھی یہ ضرب دے دے گی اسے. اسی غصے کو 1000 گنا بڑھا کے تیرے سر پہ دے مارے گی. اسی غم کو 1000 گنا بڑھا کے بول دو آپ کے سر پہ دے مارے گی. وہ غم آپ اسے نہیں دے رہے، وہ اصل میں واپس کرے گی آپ کو. جیسے جو دکھ آپ اسے دیتے ہیں، یہ ضرب دے کے 1000 دکھ آپ کو دے گی، کیونکہ اللہ نے بنائی ایسے ایسے. یہ اس کی کنسٹرکشن کے اندر ہے، یہ اس کی اندر تخلیق کے اندر رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے اندر سے ضرب دے کے چیزوں کو واپس کرتی ہے. تو اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ بولو ذرا، اس کو یاد رکھو. یہ بہت بڑا اصول ہے. اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو عورت کی اس کنسٹرکشن کو سمجھو. یہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئے گی، یہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اللہ نے بنایا اس کو ایسے، اس کے اندر ہے یہ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مرد کی دائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اللہ نے اس کو تخلیق اس طرح کیا عورت کو کہ یہ مرد کی دائیں پسلی سے، بعض نے کہا بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی، یہ تھوڑا کرو لی گئی ہے، اس کو خم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں تو یہ گولائی میں ہے. سیدھی ہوتی تو یہ باہر نکلی ہوتی، بولو دونوں طرف سے سیدھی ہو جاتی نا تو باہر آ جاتی. باہر تو نہیں ہے نا، یہ کرو ہے، اس نے خم لیا ہوا ہے، یعنی یہ ٹیڑھی ہے. تو ایسی عورت جب یہاں سے پیدا ہوئی ہے تو عورت بھی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. آپ اس کو سیدھا کریں گے ٹوٹ سکتی ہے، ٹیڑھی سیدھی نہیں ہونی ہے، یہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. آپ اس کو سیدھا کریں ٹوٹ جائے گی نا یہ، لیکن سیدھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی اس کی کنسٹرکشن ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہی ایسے. اور اس کا یہ ٹیڑھا ہونا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہ ٹیڑھی ہے تو اس نے پورے جسم کو سنبھالا ہوا ہے. اس کے اندر گردے ہیں، اس کے اندر جگر ہے، اس کے اندر پتا ہے، اس کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں ہمارے، اس کے اندر دل ہے. میرے کو سبحان اللہ بولو. یہ دل کی حفاظت بھی یہی پسلی کر رہی. اگر یہ پسلی سیدھی کر دی جائے تو دل کیا کرے؟ تو اس لیے اس کو بنایا ہی ایسے گیا، یہ ٹیڑھا پن ہی اس کا بہتر ہے. تو اس کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں جو اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں. تو اللہ نے عورت کے لیے بڑے اعلیٰ معاملات رکھے. سنیے، ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے. حضور اسلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کا اللہ کے راستے میں پاؤں گرد آلود ہوا، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی. ایک عورت گھر سے چلی ہے درس قرآن لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ سفر جو وہ گھر سے چلی ہے علم کے لیے اور نیکی سمیٹنے کے لیے، تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اب یہ سفر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے پاؤں پہ جو گرد پڑے گی اللہ اس کو دوزخ پہ حرام کر دے گا. کمال ہو گئی. یعنی وہ جو آپ ماشاءاللہ آ رہی ہیں، آج آپ کو 15واں دن ہے، 14واں دن ہے آپ کو، تو یہ اتنے سفر آپ نے کیے ہیں، بار بار آپ آئے ہیں گھر سے، پھر گئی ہیں، پھر آئی ہیں، پھر گئی ہیں. تو اس راستے میں کہیں نہ کہیں گرد تو پڑی ہوگی نا، کہ نہیں پڑی ہوگی؟ بولو. ویسے بھی ہمارے راستے میں کافی گرد ہے، آپ آتے ہیں تو یہ ہمارا راستہ ایسا ہی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ حضور کی یہ حدیث ہمارے لیے پوری ہو جائے. کتنا آسان ہے، آپ سنتے جائیے. آسان ترین چیزیں عورت کے لیے رکھی گئی ہیں. ہم مردوں کے لیے بھی ہیں، لیکن ذرا عورت کا خاص معاملہ ہے کہ اگر ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ پہ حرام کر دیا. پھر فرمایا کہ جو عورت 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھے، یعنی 4 رکعتیں ہی ظہر سے پہلے ہیں اور 4 ہی ظہر کے بعد ہیں، سنت موقدہ ہیں 4، اور اس کے بعد پھر 2 سنتیں 2 نفل ہیں. تو یہ 2 انداز ہیں، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 4 بعد میں پڑھے تو اللہ اس عورت پہ بھی دوزخ حرام کر دیتا ہے. اب یہ دیکھو کس قدر آسانی، کس قدر آسانی کہ پوری دوزخ ہی حرام کر دی. 4 سنتیں پہلے پڑھی، 4 بعد میں پڑھی. اسی طرح عصر کی 4 سنتیں جو اس کے فرضوں سے پہلے ہیں، فرمایا جو عورت وہ باقاعدگی سے پڑھتی رہتی ہے اللہ اس کے بھی دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. اللہ اس 4 سنتوں کے بدلے اسے دوزخ سے نجات دے دے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ جو عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنی کسی بہن کی پریشانی دور کرتی ہے، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیتی ہے، یعنی اس کو کسی الجھن میں تھی وہ، تو اس نے اس کو الجھن کو سلجھا دیا، یعنی اچھا مشورہ دے دیا اور اچھی بات سنا دی، اچھی بات کر دی، اور اس کو کچھ اچھی بات سنا کے اس پریشانی میں اس کا ساتھ دیا. تو آقا اسلام کی فرمایا، ذرا بات سن لیجئے. حضور نے فرمایا کہ ایسی عورت جو کسی عورت کا مسئلہ حل کر دیتی ہے، اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں کھود دیتا ہے.
اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر. یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا الٹ ہوتا ہے. یہاں عورتیں الٹا چلتی ہیں نا، یعنی کسی کا مسئلہ پتہ چلا ہے تو اسے غلط مشورہ دیں گی تاکہ یہ اور کسی مسئلے میں برگی رفتار ہو. اچھی بات ہے، اور اس کو پریشانی ہونی چاہیے. الٹا جو ہے وہ بہن اور بھائی کو لڑا دیں گی، الٹا جو ہے وہ ساس اور بہو کو لڑا دیں گی، اور بہو اور ساس کے اندر غلط فہمی پیدا کر دیں گی، میاں اور بیوی کے اندر غلط فہمی پیدا کر دیں گی. بجائے یہ کہ ان دونوں کا کوئی معاملہ بہتر ہو جائے، وہ اچھا مشورہ دے دیں، اچھی بات کہہ دیں، اچھی بات کہہ کے دونوں کے رشتے میں مضبوطی آ جائے، بہن بھائی مل جائیں، جو ہے بیٹا اور ماں مل جائیں، بیٹا اور باپ مل جائیں. ایسی بات کریں گی جس سے غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، اور اس غلط فہمی سے گھروں کے گھر ٹوٹیں گے، پھر بیڑا غرق ہوگا. پھر بہت ساری ایسی جو ہے وہ دنیا میں آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ لوگ صرف اس غلط مشورے کی وجہ سے زندگی کی ساری تکلیفوں میں آ گئے، اور آج تک وہ مسئلے حل نہیں ہوئے. لیکن ایک عورت اگر مسئلہ سلجھاتی ہے تو اس کا اجر دیکھ لو. مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو. 7 خندقیں اس کے اور دوزخ کے درمیان کھود دی جائیں. یہ کتنا بڑا اجر ہے. تو کرو گی ایسے انشاءاللہ؟ بولو نا ذرا ساری. آج میں عورتوں سے بات کر رہا ہوں. کرو گی ایسے؟ مسئلے حل کیا کرو، مسئلے سلجھایا کرو، اس کو بڑھا نہ دیا کرو، اس کو ایسا نہ کیا کرو. مسئلے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، بیٹھو حل کر لو. اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ آؤ بیٹھے مسئلے حل کر دیں. دنیا کی جنگیں ٹیبلوں پہ ختم ہو جاتی ہیں. 2 ملکوں کی جنگیں ٹیبل پہ آ جائیں نا تو اس پہ جنگ بند ہو سکتی ہے. تو تمہارا تو جو چھوٹا سا گھر کا مسئلہ ہے بھائی، اس میں کیا ہو گیا؟ بیٹھو بات کر لو. تو انشاءاللہ بولو نظر اللہ توفیق دے دے. نہ بولیے اللہ توفیق دے دے. یہ بہت بڑی بات. اور سنیے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، حضور اسلام نے حدیث میں اس کا ذکر کیا. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ کہے ہر نماز کے بعد، اے گردنوں کے آزاد کرنے والے. کیا لفظ ہے؟ بولو. اے گردنوں کے آزاد کرنے والے 3 مرتبہ کہہ دے تو اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ اے گردنوں کے آزاد کرنے والے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں مولا فلاں عورت ہے جو آپ کو پکار رہی ہے، اے گردنوں کے آزاد کرنے والے. تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے کہہ دو پھر کہ ہم نے تیری گردن جہنم سے آزاد کر دی ہے، ہم نے تجھے آزاد کر دیا. تو عورت کی بات پہ اللہ کتنی توجہ دیتا ہے، عورت کی بات پہ اللہ کتنی توجہ دیتا ہے. میں قرآن میں اس لفظ پہ حیران ہوں، اور قرآن کا یہ مضمون کمال ہے کہ اللہ نے جب عورتوں کے ساتھ ہم مردوں کو سلوک کرنے کا کہا ہے نا، تو وہاں لفظ کیا ہے؟ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میں رب ہو کے مردوں کہہ رہا ہوں عورتوں سے اچھا سلوک کیا کر. یعنی ان کا سفارشی رب ہے، ان کا سفارشی ان کا باپ نہیں ہے. بولو نا کہ ان کا والد آ کے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میری بیٹی ہے ذرا اچھا سلوک کرنا. یا ان کا سفارشی ان کا مرشد نہیں ہے کہ ان کا مرشد آپ کو فون کرے اور کہے بیٹا میری بیٹی تیری بیوی بنی ہے تو ذرا نا اچھا سلوک کرنا، میری بچی ہے، بیعت کی ہوئی اس نے میری، تو لہٰذا میں اس کو سفارش کرتا ہوں میرے بیٹے تم نے اچھا سلوک کرنا. مرشد بھی نہیں کر رہا. مطلب کہو نا سبحان اللہ، بولیے. آقا علیہ السلام نے بھی نہیں کہا آپ کو، حضور نے بھی نہیں کہا کہ میری امتی ہے اچھا سلوک کرنا، تمہاری بیوی ہے اچھا سلوک کرنا. حضور نے بھی نہیں کہا، جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں کہا، خود اللہ نے کہا کہ یہ میری بندی ہے لہذا اچھا. کتنا بڑا سفارش کا معاملہ اس کے ساتھ جڑ گیا. بولو نا تمہیں جب اس سے کوئی سلوک کرنا ہو نا تو اس وقت اللہ کو پیچھے یاد کر لینا کہ مجھے رب کی سفارش آئی ہوئی ہے اس کے پیچھے. بھائی جب دیکھو نا کسی دفتر میں بیٹھے ہو تو کسی بڑے کا رکا آ جائے نا تو انسان اس رکے کو دیکھتا ہے یار اب تو کام کرنا پڑ جائے گا. بولو نا بھائی. تو رکا بہت بڑے شخص کا آ گیا، کوئی ایم پی اے کا ایم این اے کا رکا آ گیا کہ جناب یہ اپنا ہی بچہ ہے کرم کیجئے، اچھا آدمی ہے اور بالکل ہم ناجائز سفارش نہیں کر رہے، اچھی سفارش کر رہے ہیں آپ کو، تو یہ میرا پیار والا. اب وہ ایم این اے کا رکا جب آتا ہے تو آپ سوچتے نہیں ہیں؟ بولو نا سوچتے ہیں، 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ اب یہ رکا یار جس کا آ گیا ہے وہ تو بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ تو بڑا پیار ہے، تو لہٰذا اب کچھ کرنا پڑے گا یار، باقی کام چھوڑو یار پہلے یہ کرو. اور رکا بڑے شخص کا آ گیا. ارے یہاں رکا خود خدا کا آیا ہوا ہے، خود خدا نے کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو. تو کتنا بڑا سفارش کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہو. تو بڑی خوش نصیبی ہے جی، بڑی خوش نصیبی. ذرا اپنے لیے سبحان اللہ بولو ذرا ساری. بڑی خوش نصیبی ہے کہ عورتوں کی سفارش خود خدا نے کی. اللہ اکبر. پھر یہ بھی سنیے، ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں خاوند بیوی اور بچے سب مل کر کھانا کھائیں
اللہ دوزخ کی آگ سب پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث، جس گھر میں خاوند بیوی اور بچے مل کر کھانا کھائیں۔ آج تو یہ بھی ختم ہو گیا، اور آج کے دور نے ہمیں کہاں پہنچا دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہیں، شوہر صاحب اپنے حساب سے آ رہے ہیں، بیوی اپنے حساب سے چل رہی ہے، بچے اپنے حساب سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فریج سے نکالا کھانا گرم کیا خود کھا کے نکل گئے۔ تو اللہ ہر کرے ہم اس پہ واپس آ جائیں، ذرا انشاءاللہ بولیے ذرا، اللہ ہم اس پہ واپس آ جائیں کہ حضور کی حدیث پوری ہو کہ سارے یہ بھی عورت کر سکتی ہے۔ بولو کون کر سکتا ہے جی؟ عورت کر سکتی ہے کہ بھائی مل کے کھانا کھانا ہے، بیٹھیں سارے۔ اور یہ کس قدر پیارا عمل ہے کہ اللہ ملا کے کھانا بھی کھلوا رہا ہے، کھانا بھی تم نہیں کھانا ہے، پیٹ بھی تیرا ہی بھرنا ہے، اور اللہ اس عمل سے جہنم کو تجھ سے دور بھی کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور اس عمل کو یہ کہہ کے چھوڑ نہ دیا جائے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو روز ہی ہم کھاتے ہیں کھانا گھر بیٹھ کے۔ جی نہیں، آپ یہ جو گھر میں کھانا کھا رہے ہیں نا، سمجھ لیں کہ حضور کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا جی دیکھیے کہ ایک عورت جو گھر کے کھانے کے برتن کو رکھتی ہے، گھر کے کھانے کا برتن، اور اس کا حالانکہ محض ایک چھوٹا سا برتن ہی ہے وہ، لیکن وہ بھی کتنی بڑی برکت بن جاتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھانے کا برتن صاف کر لے اور بالکل اس کو صاف کر لے اور اس کے اندر جو موجود ہے اسے استعمال کر لے، اور برتن صاف ہو جائے، وہ سالن استعمال ہو جائے اور وہ بالکل صاف کر دیا جائے، فرمایا وہ برتن دعا دیتا ہے کھانے والے کو، وہ برتن دعا دیتا ہے، اور اللہ اس کھانے والے کو برتن کی دعا سے دوزخ سے بری کر دیتا ہے۔ اتنا چھوٹا عمل، اتنے چھوٹے اعمال کہ جس کے لیے کوئی پہاڑ سر نہیں کرنا۔ یہ حضور کی امت ہے نا، بولو یہ کون ہے؟ یہ حضور کی امت ہے کہ اتنے چھوٹے اعمال سے اللہ برکت دے رہا ہے۔ اب وہ برتن کی حیثیت کیا ہے؟ بے جان برتن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بھی دعا ہے اس شخص کے لیے جو گھر کے برتن کو صاف کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو سن کر اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا جو کھانے کے برتن کو صاف کر لے۔ تو آپ اس سے ہمارے دین کی آسانی کا اندازہ کیجئے، ہمارا دین کس قدر برکت والا، کس قدر رحمت والا۔ پھر سنیے، ایک عورت کے لیے فرمایا کہ اگر وہ کسی نیک پرہیزگار اللہ والے کی زیارت کر لے تو اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کہ وہ پرہیزگار لوگوں کی زیارت کرتی ہے، برے لوگوں کو نہیں دیکھتی، اچھے لوگوں کو دیکھتی، تو اس کو اللہ اگر یہ توفیق دے رہا ہے تو اسے مبارک ہو کہ اس کو یہ سعادت مل رہی ہے۔ کیونکہ یہ جو چہرے ہوتے ہیں نا جی، اللہ نے ان کے اندر اپنی ادائیں رکھی ہوتی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آئے، اس کا چہرہ نظر پڑتے ہی اللہ کی یاد آ جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی کو یاد آ جائے، اللہ یاد آ گیا، تو چہرے کے اندر کچھ ایسا تھا کہ اللہ یاد آیا۔ جس طرح آپ کے بیٹے میں کچھ ایسا ہے کہ آپ کے جیسا ہے، جب وہ کوئی دیکھتا ہے اسے تو اس بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے تیرا باپ وہ تو نہیں، تیری ناک ویسی ہے، تیری آنکھ ویسی ہے، تیرا ماتھا ویسا ہے، تیرے ابرو ویسے ہیں، لگتا ہے تیرا باپ وہ ہے۔ تو اس کے چہرے کے آثار بتاتے ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ بولیے، وہ چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی چہرے میں کچھ ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے، لہذا فرمایا اس کو دیکھنے والا کوئی عورت ایسی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو کس قدر آسانی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو عورت بار بار اللہ سے دوزخ سے دوری مانگے اور کہے مجھے اللہ دوزخ سے آزاد کر، بار بار کہے، بار بار اللہ سے مانگے، روزانہ کہے مولا مجھے دوزخ سے آزاد کر، مولا مجھے دوزخ سے آزاد کر، تو آقا اسلام نے فرمایا دوزخ خود اللہ سے کلام کرتی ہے، مولا اسے مجھ سے آزاد کر۔ دوزخ خود کہتی، مولا یہ بار بار کہہ رہی ہے، یہ بار بار کہہ رہی ہے مجھے نکال، مجھے نکال، مجھے دور کر دے، تو آقا نے فرمایا کہ اللہ اسے دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ کس قدر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اللہ کے ہاں کتنی تیزی سے دعا پہنچتی ہے۔ اور بار بار میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کا اور اللہ کے ساتھ فاصلہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، ہم مردوں کو ذرا محنت کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ جو ہی بات کرے گی اللہ کی بارگاہ میں فوراً سنی جائے گی۔ فرمایا 3 بار جس نے کہا کہ اس کو دوزخ سے آزاد کیا جائے، اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اب آگ یہ ذرا سنیے، بڑی خاص بات، بڑی خاص بات، کیسا معاملہ بنے۔ آقا نے فرمایا کوئی ایسا وقت آ گیا کہ کوئی گناہ کا کام تھا اور وہ کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا، اور اس کو پورا موقع ملا
لیکن اس نے اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مثلا کسی کو شرمندہ کر سکتی تھی، مطلب پتہ تھا کہ یہ مجھے اس کا راز علم میں ہے، میں جانتی تھی اس کا راز، شرمندہ بھی کر سکتی تھی، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کیا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ کسی کو شرمندہ کرنا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور حضور کا یہ ارشاد ہے کہ مومن شرمندہ نہیں کرتا کسی کو۔ مجھے کہو سبحان اللہ، بولو، یاد رکھو گے یہ حدیث، مومن کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، یعنی اس کو سامنے بٹھا کے اس کو ذلیل کرنا، اس کو کہنا تو یہ ہے تو وہ ہے، تو وہ شرمندہ ہو گیا نا؟ بولو بھائی، یا دھیان کرو میری بات پہ، دھیان کرو ذرا، کیا بولو؟ شرمندہ ہو گیا وہ جس کو سامنے بٹھایا آپ نے۔ تو ایسا کیا، یہ مومن کا کام نہیں کہ آپ اس کو شرمندگی میں لے جائیں اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیں آپ، کہ آپ اس کی عزت نفس کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ بلکہ میں کیا عرض کروں، مجھے پتہ نہیں میں کیوں، یہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، میں کیسی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے میں کر رہا ہوں جس میں روزانہ لوگ 20 لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی عزت ہے، کہ یہ میں نے بہت اچھا کیا ہے، آج تو میں نے فلاں کو بھی بے عزت کر دیا، فلاں کو بے عزت کر دیا، فلاں کو بھی بے عزت کر دیا، ہر بندے کو نیچا دکھا دیا ہے، آج تو میں نے کمال کر دیا ہے۔ پکی دوزخن ہو گئی ہو کہ تم نے شرمندہ کرنا لوگوں کو شروع کر دیا، سمجھو کہ اب تیرا راستہ جنت سے اللہ نے ڈیویٹ کر دیا۔ مومن کا یہ کام ہی نہیں کہ شرمندہ کر دے لوگوں کو۔ فرمایا اسے پتہ تھا راز کا اور وہ بتا کے شرمندہ کر سکتی تھی، حضور کی حدیث، فرمایا کہ وہ نہیں کر رہی، اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ مجھے ناپسند ہے، تو اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا نہیں کروں گی کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس پہ اس عمل کی وجہ سے دوزخ حرام کر دی، اس عمل کی وجہ سے دوزخ حرام ہو گئی کہ اس نے شرمندہ نہیں کی۔ تو اس پہ عمل کرو انشاءاللہ، تمہیں دن میں کئی بار یہ موقع ملتے ہیں، کئی بار ملتے ہیں، کسی جگہ تمہیں یاد آ جائے یہ حدیث تو اللہ کرے ہمارے درس کا اور ہمارے اس کورس کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ بھائی یہی تو سنا تھا کہ نہیں شرمندہ نہیں کرنا کسی کو، یہ نہ کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کی تعدیب کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، وہ اور بات ہے، پیار سے سمجھانا ہے تو اس کے لیے ذرا انداز اور ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اس کی گفتگو کے انداز بدل جائیں گے نا، کیونکہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر تو بات اور ہے۔ لیکن آپ اس کو ذلیل کرنے پہ آ گئے ہیں، آپ اس کو تانے مار رہے ہیں، آپ اس کو پچھلی باتیں یاد کرا رہے ہیں، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے وہ بھی کیا تھا، تو نے وہاں بھی یہ کہا، تو نے وہاں بھی یہ کہا، تو شرمندہ تو کر دیا آپ نے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے آپ کو، یہ بہت بڑی بات۔ اور سنیے پھر آقا علیہ السلام کی حدیث عورتوں کے لیے، فرمایا جو عورت دوسرے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی ہے، دوسرے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی ہے، دوسری عورتوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ فلاں عورت بھی بخشی جائے، فلاں عورت بھی بخشی جائے، دوسری عورتوں کے لیے وہ دعائیں مانگتی ہے، تو آقا اسلام نے جو جملے آگے کہے ہیں مجھے پھر جیلسی ہو گئی ہے، کمال ہے۔ جو عورت کسی اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ دنیا میں جتنی اہل ایمان ہیں ان کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنیں ذرا، جتنی اہل ایمان ہے پوری دنیا میں ان کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کسی عورت کے لیے دعا، کیونکہ عورت کے لیے دعا عورت کرتی نہیں نا، یہ زبردست حاسدی ہوتی ہے، اس کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ بہن کو نہیں دیکھ سکتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا ہو جائے، نہیں دیکھ سکتی، تکلیف ہوتی ہے اسے کہ میری بہن کا شوہر بہت نیک ہے، میرا تو یہ ہے، اتنا حسد ہے کہ حد ہے۔ کسی سہیلی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتی ہے، اندر حسد آئے گا کہ یہ کیسے خوشحال ہو گئی، اس کو کیسے اچھا گھر مل گیا، اس کو کیسے بہترین گھر، لو دسو کیوں ملا اسے، اتنا حسد کوٹ۔ حضور کو پتا تھا نا کہ یہ دوسروں کے لیے دعائیں نہیں کرتی، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا اس کو چبھتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ کبھی نہیں کرے گی دعا کسی کے لیے، تو پھر لالچ کتنی بڑی دی کہ اگر تو دعا کرے گی تو جتنی دنیا میں اہل ایمان ہیں ان کے برابر ثواب ہو جائے گا تجھے، جتنی اہل ایمان بتاؤ کتنی ہے، خربوں اربوں، پوری دنیا قیامت تک کتنی آؤں گی، ان کے برابر ثواب تمہاری دعا کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، تو یہ پھر بھی نہیں کرے گی، کیوں؟ حسد ہی بڑا، دیکھ ہی نہیں سکتی کہ کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی بڑا ہو رہا ہے، کوئی عزت پا رہا ہے، میرا بیٹا خوش ہے میری بہو کے ساتھ، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی، استغفر اللہ، بولو نا بھائی، اندازہ کریں آپ کیسا ظلم ہے یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو اس پہ رونا شروع کر دے گی کہ میرا بیٹا چھین کے لے گی مجھ سے، کیسی بے وقوف ہے کہ بیٹا خوش ہے، بیٹا عزت پا رہا ہے، بیٹا خوش ہے، بیٹا عزت پا رہا ہے، آسانی سے زندگی گزار، نہیں جی میرے کو کھو کے لے گئی،
اس قدر ان میں حسد ہوتا ہے. بھائی اس کے لیے دعا کر کہ جس نے تیرے بیٹے کو خوش رکھا ہوا ہے، تیرے بیٹے کی وہ ایک عزت بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنے کرے گی. تو یہ ہے وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں روا رکھا گیا، اور رسول اسلام نے اس کے لیے کیا خوبصورت بات کر دی کہ اگر تم دعا کرو گی تو اللہ تمہیں دیکھو ثواب کتنا دے گا. تو انشاءاللہ بولو نا ذرا، اللہ توفیق دے دے، اللہ اس کی سعادت دے دے انشاءاللہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس عورت کو یہ برکتیں دی ہیں اور وہ رحمتیں دی ہیں، یہ سن لیجیے یہ حدیث، اور امید ہے اس سے بھی آپ کی بڑی اصلاح ہوگی. فرمایا 3 عادتیں جس عورت کے اندر ہوں اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا. بلکہ لفظ بہت بڑے ہیں. 3 عادتیں عورت کے اندر ہوں. کتنی عادتیں جی؟ 3 عادتیں عورت کے اندر ہوں. فرمایا اسے جنت کے 8 دروازوں کے لیے کھول دیا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں. کتنے ہیں بول دو؟ جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 ہیں. اور میں یہاں پہ جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ اگر اسلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، تو آپ نے پوچھا حضور آپ نے جنت کے 8 دروازے کہے ہیں، تو حضور آپ نے صفتیں بھی بتائی ہیں. تو بتایا کہ فلاں دروازہ فلاں کے لیے، فلاں دروازہ فلاں کے لیے، نمازیوں کے لیے دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، وہاں ایک حج والوں کے لیے دروازہ ہے، ایک ذکر والوں کا دروازہ ہے، ایک جہاد والوں کا دروازہ ہے. بولو جو جس کا عمل زیادہ ہوگا بول دیجئے وہ اسی دروازے سے داخل ہو جائے. جنت کی طرف جانے کے لیے وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا جس کا عمل جتنا جس میں زیادہ ہوگا. کوئی ذاکرین ہے تو ذکر میں چلا جائے گا، کوئی نماز زیادہ پڑھے گا نمازیوں میں چلا جائے گا، کوئی حج میں اللہ نے جس کو برکت دی اللہ حاجیوں والے دروازے سے داخل کر دے گا. تو سارے دروازوں میں. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور میرے اندر کتنی صفتیں ہیں؟ بول دیجئے میرے اندر کتنی صفتیں ہیں؟ فرمایا ابوبکر جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے. جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے. ابوبکر میرے اندر سے داخل ہو، ابوبکر میرے اندر سے آ جا، ابوبکر تو میرے اندر سے آ جا. 8 دروازے تجھے پکاریں. تو میں اس حدیث کو اب اس عورت سے جوڑنے لگا ہوں جس کے لیے بھی 8 دروازے کھل جائیں گے. یعنی وہ صدیقی فیض والی خاتون، صدیقی نور رکھنے والی، حضرت ابو بکر کے مقام پہ کھڑی ہو جانے والی. سنو ذرا وہ کیسی عظیم عورت ہے جو حضرت ابو بکر کے مقام تک پہنچ جائے گی. صرف 3 عادتیں اس کے اندر ہوں. ابھی نہیں بتانی، ذرا تھوڑا وقت لیتے ہیں تاکہ ذہن میں ذرا تھوڑا سا اور سوال آئے کہ وہ 3 عادتیں اور حضرت ابو بکر کے مقام پہ کہ 8 دروازے ان کے لیے کھلیں گے اور اس عورت کے لیے بھی 8 دروازے کھل جائیں گے. کمال ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. آؤ سب سے پہلی عادت آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی عادت اس کی یہ ہوگی کہ وہ 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھے گی، کبھی نماز نہیں چھوڑے گی. یہ اس کی پہلی عادت ہوگی. نماز کو پابندی سے پڑھنا، نماز کو محبت سے ادا کرنا، نماز کے معاملات میں سستی غفلت نہ کرنا. اب دیکھیے حضور کو پتا تھا یہ بھی کہ اس میں یہ غفلت کرتی ہے. کیوں؟ بچے ہیں، آج مشین لگائی ہوئی تھی، آج مہمان آ گئے تھے، آج تو تھک گئی تھی، آج تو صفائی بہت کی ہے، آج تو کھانا بڑا پکایا ہے، مہمان تھے، کھانا پکا کے ادھر ہوئی ہوں تو نماز آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی، وہ نہ اس مکروہ وقت میں پڑھ لی اور آخری وقت میں لے گئے نماز. اب پتہ تھا یہ ایسے کرے گی، اس لیے فرمایا باقاعدگی سے نماز پڑھنے والی عورت. تو اللہ ایسا بنا دے، آمین کہو نا. کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنا یہ ممکن نہیں. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اے عورتوں نماز نہ چھوڑنا، اے عورتوں کے گروہ نماز نہ چھوڑنا. نماز کو کسی صورت نہ جانے دینا. ہر صورت پہلے نماز، اول وقت میں نماز. پہلے دیکھو وقت کیا ہے، نماز کی طرف چلی جاؤ، باقی کام بعد میں. یہاں ہر چیز جو ہے وہ اس لیے دیکھیے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے نماز کے لیے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا نماز پڑھو. کیا بولو؟ پڑھو کا لفظ ہی نہیں ہے. حالانکہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں تو پڑھو ہے ہی نہیں. نماز قائم کرو. کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بولا یہ کیا؟ ہم تو پڑھتے ہیں. تو پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے بھائی، قائم کرنے کا حکم ہے. قائم جیسے یہ ستون ہے، یہ ستون ہے نا، اس کو عربی میں قائم کہتے ہیں. یعنی یہ اپنی جگہ ٹھکا ہوا ہے، ہم اس کے گرد گھومتے ہیں. یہ اپنی جگہ رہتا ہے، یہ نہیں ہلتا کیونکہ یہ قائم ہے، یہ اپنی جگہ رہے گا. ایسے ہی کہا نماز کو قائم کرو، باقی زندگی کے کام اس کے گرد گھما دو. کہو نا سبحان اللہ، بولو. نماز کو رکھو اپنی جگہ پہ، باقی گھما دو کام اس کے ارد گرد.
اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مہمان سونا جاگنا اس کو اس جگہ پہ قائم کر دو، باقی چیزیں گھماؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز گھماتے رہتے ہیں، نماز گھوم رہی ہے، باقی نماز کبھی آگے جا رہی ہے، کبھی پیچھے جا رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، نماز گھما رہے ہو۔ یہ تو نماز کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو قرآن کا وہ جو اس کا جو اندر اس کی جو حقیقت ہے نماز کی، وہ تو آپ نے ختم کر دی ہے۔ نماز کو قائم کرنا تھا، قائم مطلب نماز نہ ہلے اپنی جگہ سے، باقی چیزیں ہلاؤ۔ یہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ پہلی عادت ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ جو جس عورت میں ہوگی اس کو 8 دروازے جنت کے پکاریں گے، 8 دروازے اسے بلائیں گے کہ آ جاؤ میرے اندر سے تم داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلی عادت، کیونکہ جب عورت نمازی ہوتی ہے پورا گھر نمازی ہوتا ہے۔ عورت نمازی ہوتی ہے پورے بچے نمازی ہوتے ہیں، عورت نمازی ہوتی ہے شوہر نمازی ہوتا ہے، عورت نمازی ہوتی ہے اس کا باپ نمازی ہوتا ہے، بھائی ہر بندہ نمازی ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت نمازی۔ اس کی نماز کی تاثیر اس کی ہانڈی میں جائے گی جب وہ ہانڈی پکا رہی ہوگی، اس کی نماز کی تاثیر اس کی روٹی میں جائے گی جب روٹی پکا رہی ہوگی، اس کی نماز کی تاثیر اس کے گھر کے آگے پیچھے پھرنے میں اس کے قدموں کے ساتھ پورے گھر میں جائے گی، کیونکہ جہاں جہاں اس کے قدم لگیں گے نماز کی تاثیر ساتھ ساتھ ہوگی۔ اگر نمازی عورت جس گھر میں رہتی ہو اس کے لیے تو عزت اور برکت اور اللہ کا رزق ایسے برستا ہے جیسے بارش برستی۔ اس گھر میں کرم اور فضل تو دروازے پھاڑ کے داخل ہو جائے گا جہاں نمازی عورت رہتی ہے۔ یا بے نماز عورتیں، گندی عورتیں گھروں کے اندر سارا سارا دن جو ہے وہ کوئی ان کو کام نہیں، کوئی دھندا نہیں سوائے یہ کہ جو ریگولر گھروں کے کام ہیں، اور بس، اور نماز کا تصور ہی کوئی نہیں، کوئی تصور نہیں۔ تو بتائیے کیا کریں گے؟ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ پہلا یہ کہا۔ دوسری عادت فرمایا وہ عورت جس کے اندر دوسری عادت ہو، اور وہ یہ کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ شکر کے الفاظ یہ وہی دل نکالتا ہے جو اللہ سے راضی ہوتا ہے، ورنہ یہ اللہ سے ہر وقت لڑائی کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی صحیح نہیں دیتا، تو میں نے ابھی صحیح نہیں دیتا، یہ بھی میری غلط ہو گئی چیز، یہ بھی رشتہ تو میرا بالکل ہی غلط ہوا ہے نا، یہ گھر تو مجھے ملتا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ فلاں مجھے باپ بھی میرا ٹھیک نہیں، میرا بھائی بھی ٹھیک نہیں، یہ فلاں میری جو ہے بہن تو یہ تو بھی بہت ہی خراب ہے، یہ فلاں رشتہ دار اس نے بھی مجھے تنگ کیا، یعنی اس نے کسی سے بھی راضی نہیں ہونا۔ جب راضی آپ نہیں ہوں گے تو شکر کیسے کریں گے آپ؟ اصل میں یہ اللہ سے راضی ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ میں کہو سبحان اللہ، مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو یہ شکر تب ہوتا ہے جب انسان اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے راضی ہو گیا، سنو، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ بڑا سادہ فارمولہ ہے، اللہ کی رضا کا سادہ فارمولہ۔ تم اپنے دل میں دیکھو تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں، اتنا ہی اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اگر تم اللہ سے راضی ہو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر تم اللہ سے ناراض ہو، اللہ کے اندر دل میں چل رہا ہے نہیں مولا فلاں چیز ٹھیک نہیں، یہ غلط ہو گیا، دیکھ لے میرے ساتھ نہیں تھا ہونا چاہیے، اس کا مطلب تو اللہ سے ناراض چل رہا ہے، تیرا اللہ کے ساتھ لپڑا ہے، جھگڑا ہے، تیرا اللہ کے ساتھ ابھی ٹسل بنی ہوئی ہے، کیوں بار بار ایک ہی بات؟ تو اس کا مطلب ہے شکر کہاں ہوگا بھائی؟ اب تو آپ ناراض ہیں۔ تو شکر کرنے والی عورت اللہ بنا دے آپ کو، انشاءاللہ کہو اللہ بنا دے آپ کو، اللہ بنا دے۔ اور تیسرا فرمایا بہت بڑا معاملہ یہ بھی، جو اپنی زبان کو دوسروں کی غیبت سے روک لے، دوسروں کی برائی کرنے سے روک لے۔ یہ 3 کام بس، ان کے کہو سبحان اللہ، صرف 3 کام۔ نماز پابندی سے پڑھے، شکر کرے، اور اپنی زبان کو دوسروں کی برائی کرنے سے روک لے، روک کے۔ مشکل 3 کام تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، کیونکہ پیٹ میں کوئی چیز رہتی نہیں۔ کسی کی برائی ہے اس کو آگے پتہ کیا کہیں گی؟ آگے نہ بتانا کسی کو، یہ فلاں غلط ہے، وہ اگلے کو کہے گی تم بھی آگے نہ بتانا، ہاں مجھے فلاں نے بتایا تھا آگے نہ بتا دینا، وہ پورے شہر کو بتا کے کہیں گی کہ آگے نہ بتا دینا، تو بتا تو دیا پورے شہر کو آپ نے۔ تو یہ ہے بیڑا غرق، یہ ہے پورے معاشرے کی دھجیاں اڑا دینا، پورے معاشرے میں آگ لگا دینا۔ ہم مرد بھی کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھوڑا بہت ہمارے اندر ہے، لیکن ہم زیادہ تر اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح یہ تیزی سے نیٹ ورک ان کا چلتا ہے، جس طرح ان کا نیٹ ورک ہے نا بہت بڑا شیطانی نیٹ ورک، وہ ہم مردوں کا اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہم 4 لوگوں کو بتا لیں گے، 5 کو بتائیں گے، نیٹ ورک ہمارا اور انداز سے چلتا ہے نا۔ کچھ ہمارے مردوں میں ذرا غیرت بھی ہوتی ہے،
اس طرح ذرا اور انداز ہوتا ہے. ان کی غیرت بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، لہٰذا یہ آگے سے آگے چلتی ہے بات، پھر وہ پورے محلے تک پہنچتی ہے. وہ کہتی کسی کو بتا نہ دینا، تو اللہ معاف کر دے، بس اللہ اس ظلم کو معاف کر دے، بہت بڑا ظلم، غیبتیں، چگلیاں. اور آقا اسلام نے پھر وہ کیا بات بتا دی کہ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اس سے زیادہ کبھی گندا عمل دنیا میں ممکن نہیں نا. مطلب لاش سامنے پڑی ہو اور آپ چھری لے کے بھائی کا بازو کاٹیں اور بغیر پکائے ہوئے ہی منہ سے کھانا شروع کر دیں. بتائیے اس سے زیادہ حرام، کبھی بدبودار، گندا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ایک مردہ وہ بھی بھائی، چلو کوئی اور ہوتا، کوئی لاش پڑی ہوئی تھی، چلو آپ نے کاٹ کے کھا لی، اور بھائی اپنے بھائی کوئی کھا رہی ہو، اپنے بھائی کوئی کھا رہی ہو جو تمہارا اپنا بھائی ہے اور فوت ہو گیا ہے، اس کی لاش کے ساتھ اتنا برا عمل کون کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ عورت کر رہی ہے جس نے برائی کی ہے کسی کی. بتاؤ تو بتائیے جس نے حج بھی کیا ہو، جس نے عمرے بھی کیے ہوں، جو روزانہ نماز بھی پڑھتی ہو، جو تسبیحیں بھی پڑھتی ہو، جس نے جو ہے درود بھی پڑھے ہوں، جس نے تلاوتیں بھی کی ہوں، ساتھ یہ بھی کرتی ہو، پھر کہتی ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے. بھئی آپ روزانہ گندا گوشت کھا رہی ہیں، روزانہ آپ کے جسم میں اتر رہا ہے وہ، حالانکہ نظر نہیں آ رہا، مل کہو نا سبحان اللہ، بولیے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اندر جا رہا ہے. حضور نے تو اپنے دور میں اس کا باقاعدہ ڈیمانسٹریشن کر کے دکھائی نا. آپ نے تو اس کا عکس دکھایا. عورتیں آئیں حضور کے پاس، کہنے لگے حضور پیٹ میں درد ہے. پیٹ میں درد ہے تو فلاں دوائی کھاؤ. چلی گئیں، پھر آئی، حضور پیٹ میں درد نہیں. گئی، میں اچھا پیٹ میں درد ہے فلاں چیز کھاؤ. وہ گئیں، پھر آئی، کہا حضور پیٹ میں درد ہے. اچھا تیسری بار آ گئی، پھر میں کسی غیبت کی ہے تو منہ میں ہاتھ ڈالو. منہ میں ہاتھ ڈالا تو گوشت کے ٹکڑے باہر آ گئے. یعنی حضور نے دکھا دیا، عکس دکھایا. وہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے تو نہیں کھائے ہوں گے، بولو نا بھائی، انہوں نے تو نہیں کھائے ہوں گے، لیکن حضور کی وہ دیکھیے معجزہ ظاہر ہو گیا آپ کا. حضور نے دنیا کو دکھا دیا، فرمایا یہ دیکھو گوشت کے ٹکڑے، تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو بتاؤ ہماری بوڑھی عورتیں، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں سوائے اس بات کے. اللہ معاف کر دے بس مجھے، ساری تو نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی کام نہیں جب تک یہ دن میں کوئی 20 لوگوں کی برائیاں نہ کر لیں. ہمیں معاف کر دو بس کسی طریقے سے. اب ذرا یہ حقیقتیں بھی سن لو، پہلے بڑی تعریفیں سنی ہیں، اب ذرا حقیقتیں بھی سن لو کہ حالات کیا ہیں. 20 عورتوں کی جب تک برائی نہ یہ کر لیں، ہماری بوڑھیوں کو چین نہیں آتا، بالکل چین نہیں آتا. اور یہ بھی عجیب ہے کہ ان کو ساری زندگی ہو گئی، بچے بیاہ دیے، بوڑھے بھی ہو گئے، عمرے حج بھی کر لیے، اور اس کے بعد بہویں بھی آ گئیں، نانیاں بھی بن گئیں، دادیاں بن گئی، پھر بھی چین نہیں ہے. چین نہیں ہے. کیوں؟ بس ہماری عزت نہیں ہو رہی، ہمیں کو بڑا نہیں سمجھ رہا، ہمیں کو بڑا بناتا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پانی نہیں رکھتا، ہمارے کوئی روٹی نہیں رکھتا، ہمیں کو قریب آ کے بلاتا کوئی نہیں ہمیں. او بھائی ساری زندگی ہو گئی، ختم کر دو. اب یہ چیزیں تم دو لوگوں کو، اب تم دو عزتیں، تم دو آگے. اللہ نے تمہیں عزت دار بنایا ہے. کون سوچے، کون سنے اقبال، تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو. کون سنے؟ تو حالات ہی بڑے خراب ہیں. تو 3 چیزیں جس میں عورت میں آ گئیں. بتائیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ رات ساری نفل پڑھتی رہے؟ بولو نا ذرا ساری، بولو نا. کہ نہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا. مجھے کیا لکھا ہوا ہے کہ 100 حج کرے اس کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. کیا لکھا ہوا ہے کہ سارا سال روزے رکھے؟ کوئی بات نہیں. کیا لکھا ہوا ہے لمبی تہجدیں پڑھے؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ روزانہ 10 پارے تلاوت کرے جو تم سمجھتی ہو نیکی، جو تم سمجھتی ہو جس سے نیکیاں بنتی ہیں، جس سے میں جی بہت نیک عورت ہوں، میں 10 پارے روز پڑھتی ہوں؟ کوئی لکھا ہے یہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو اعمال ہیں. اللہ تمہیں توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دیجیے. اگر اسلام کی یہ دیکھیے، فرمایا کہ جس عورت کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، میں اس بات پہ بھی ذرا آپ کی مزید ذرا تسلی کر دوں، دل میں ذرا آ جائے ایک اور بات بھی، کہ عورت جب جنت میں جائے گی تو عورت کا ایک عجیب انداز ہوگا. یہ عجیب پیارے مضمون کی حدیث ہے. عجیب انداز ہوگا اس عورت کا جو جنت میں چلی جائے گی. سب سے پہلی چیز جو اللہ اسے دے گا جنت میں جاتے ہی، یہ بالکل ان کے مزاج کے مطابق بات ہے، اور جو ان کے اندر ہے نا، وہ ہر روز جو اس کو سوچتی ہیں، اللہ نے اسی مزاج کے مطابق وہ بات کی ہے اور اس کے نبی نے کی ہے. جنت میں یہ داخل ہو جائے گی تو سب سے پہلے اللہ جو چیز اس کے ساتھ کرے گا، اللہ اسے اپنی مرضی کا حسن عطا کر دے. آج یہ کہتے ہیں میری آنکھیں چھوٹی ہیں، اللہ بڑی آنکھیں دے دے گا. آج یہ کہتی نہیں میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ ویسا بنا دے گا.
میرے بال اتنے ہونے چاہیے تھے، اللہ بنا دے گا۔ میں کہا نا سبحان اللہ، ذرا تم ہی ذرا عورتوں کو سبحان اللہ کہنے دو اس پہ ذرا، ان کو ان کی مرضی کا حسن ملے گا، جو چاہیں گی ویسا بن جائیں گی۔ کیونکہ آج یہ سوچتی ہیں نا، آج دیکھو جی میری چیز ایسی ہونی چاہیے تھی، اور آئینے کے سامنے سوچتی ہیں، ہر روز سوچتی ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، 100 عیب نکالتی ہے اپنے اندر، اسی لیے تو فلاں لیپا پوتی کرتی کہ یہ فلاں جگہ چھپ جائے، فلاں جگہ چھپ جائے، یہ بھی چھپ جائے۔ کیوں؟ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے صحیح بنایا نہیں مجھے، استغفر اللہ بولو، یہ صحیح بنی نہیں ہوں میں۔ وہ فلاں وہ بڑی سونی، وہ فلاں بہت خوبصورت، وہ فلاں بڑی پیاری، مجھے دیکھو کیا ملا ہے۔ تو اللہ نے ایز اس کے ذہن کے مطابق جاتے ہی کہا لے اپنی مرضی کا حسن لے لے جیسے تو چاہتی، اللہ اسے دے دے گا۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ جو جنت میں حوریں ملیں گی، وہ جو حوریں ہوں گی شوہر کے ساتھ جس کو عطا کی جائیں گی، تو اللہ ظاہر دے گا، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، حور عین، اللہ نے ذکر کیا، اللہ دے گا، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس پہ بھی انہیں جیلسی ہے، بہت زیادہ جیلس ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، مطلب حوروں کا کیا تصور، میں خود حور کافی نہیں، میں اکیلی حور تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کمال یہ کرے گا کہ ان حوروں کی ملکہ ان کو بنا دے گا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ایکویلٹی، یہ برابری برداشت نہیں کر سکتی، لہذا اللہ انہیں ملکہ بنائے گا، ان کو بڑا کر دے گا۔ اور سنو، ان حوروں کا حسن، ان حوروں کا حسن اور ان کا حسن اس طرح ہوگا جیسے جب کوئی یہ ریشمی کپڑا لیتی ہیں تو اس کے نیچے ایک ابرک لگاتی ہیں، ایک باریک کپڑا ہوتا ہے تو اس کے نیچے ایک موٹا کپڑا لگاتی ہیں، اور وہ موٹا کپڑا جو ہے وہ قیمتی نہیں ہوتا، وہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے، اور جو قیمتی کپڑا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے باریک۔ تو اس کی مثال دی قرآن حدیث میں کہ وہ جو باریک کپڑا ہے وہ تم ہو، اور وہ جو تو حوریں ہیں وہ پیچھے استبرک ہے، وہ جو نکما کپڑا ہے وہ حوریں ہیں، اور جو تو ہے وہ باریک اور اعلیٰ کپڑا ہے، وہ تیری مثال ہے۔ لہٰذا اللہ عورتوں کو ایسا حسن دے گا جو ان حوروں کو بھی نہیں دیا گیا ہوگا، جو اللہ نے جنت میں جانے والی عورت کو دینا ہے، بالکل علیحدہ حسن ہو۔ تو اللہ نے کمال کر دیا، بلکہ ہو سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ اور اس کے باوجود اب آخری بات جو بڑی سخت ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ حقیقت بیان کرنا ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کو سن لینا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی کتنی پہلے حدیثیں پڑھیں، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اللہ جنت میں دے دے گا، جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد اب یہ سن لو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں عورتوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی، عورتیں تھوڑی تعداد میں ہوں، مرد زیادہ ہوں۔ اب یہ بھی دیکھ لو، عورتوں کی تعداد کم ہے، اور فرمایا دوزخ میں مردوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب یہ حضور نے معراج کی رات دیکھا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ معراج کی رات میں نے دونوں نظارے دیکھے ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا ہے، وہاں عورتیں زیادہ ہیں، مرد تھوڑے ہیں۔ میں نے جنت میں دیکھا ہے، بول دو اب ذرا، تم خود بول دو ذرا، بچیاں بول دیں ذرا، جنت میں کیا ہے؟ عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لو کہ کس قدر یہ سخت معاملہ ہے۔ ایک اور اگلی حدیث میں حضور نے اس سے بھی بڑی بات فرمائی، فرمایا 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی۔ لو 98 تو گئی، 99 میں سے ایک جنت میں جا رہی ہے، باقی 98 دوزخ میں جا رہی ہیں۔ تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب اندازہ کر لو کہ یہ معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ چلو کوئی 10 ہی ہوتی، 20 ہوتی، اور چلو آدھی ہوتی، کہ چلو آدھی عورتیں دوزخ میں، آدھی جنت میں، 100 میں سے 50 جنت میں، 50 دوزخ میں۔ حضور فرما رہے ہیں ایک جنت میں جائے گی، 99 میں سے ایک۔ اور یہ نبی کہہ رہا ہے، کوئی ولی صوفی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس قدر سخت معاملہ ہے۔ تو اللہ تمہیں سمجھا دے، آمین کہہ دو ذرا، اللہ تمہیں سمجھا دے بچوں، میری بچیوں، اس کو سمجھ لو، اس کو جان لو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ باتیں بتائی ہوں گی عورتوں کو، بتاؤ کیا حال ہوا ہوگا۔ یہاں تو میری باتیں سن کے شاید آپ کا دل ہلکا سا پسیج رہا ہے، حضور نے جب بتایا ہوگا صحابیات کا کیا اثر ہوا ہوگا، کہ 99 میں سے حضور صرف ایک، تو پتہ نہیں وہ کون ہوگی خوش نصیب، جو ایک، وہ خاتون جو ایک جنت میں جانے والی۔ کمال ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ سمجھ دے ہمیں، کس قدر نازک مسئلہ ہے، کہ اس قدر اس حالت تک لوگ پہنچ گئے ہیں کہ اس کی گنتی میں صرف ایک عورت آ گئی، باقی 98 جو ہیں وہ جہنم کی نظر ہو جائیں گی۔
تو اللہ نے آپ کو عزتیں تو بڑی دی ہیں، لیکن ساتھ دوسرا معاملہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک آخری بات سنا کے آپ کو ایک نصیحت کر دوں۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اگر تم 2 کام کر لو تو امید ہے کہ وہ ایک میں تم جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاؤ گی انشاءاللہ، 98 میں سے نہیں ہوگی۔ 2 کام کر لو۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھو، دینی زندگی کو اپناؤ۔ یہ دین اصل ہے، اس کو دنیاوی زندگی کے ساتھ اس طرح نہ بنا لو کہ دنیا کی چھاپ زیادہ ہو جائے، دین کی کم ہو جائے۔ اگر ایسا کرو گی تو مار کھا جاؤ گی۔ دین کو اوپر رکھو، یہ میری نصیحت ہے تمہیں۔ پہلی بات، دین اوپر، چاہے سسرال میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو دین کو پہلے رکھو۔ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے دروس، اپنی نیکی، اپنے قرآن، اپنے وظائف، اپنی جو دینی زندگی ہے اس کو پہلے نمبر پہ لے آؤ۔ اس کو بالکل اس طرح کرو۔ اور دوسرا، اس کو اس طرح رکھنا ہے، یہ میں نے پہلی بات میں ہی کیا، اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ جب کہیں فنکشن میں گئی ہو تو دین کو تم نے دیوار سے دے مارا۔ کسی جو ہے وہ کوئی ولیمہ ہے، کوئی بارات ہے، کوئی حج ہے، کوئی مطلب اس طرح کا انداز ہے، مطلب کوئی نیکی کا انداز آپ کو اللہ حج سے آئی ہیں، آپ نیکی کر کے آئی ہیں، برکت لے کے آئی ہیں، عمرہ کر کے آئی ہیں، آپ کو اعتکاف کی توفیق ملی ہے، آپ کو اللہ نے نمازیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اب جب کوئی فنکشن آیا نا، بس سارا کچا چٹا کھل جائے گا، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تیرا حجاب کدھر ہے؟ تیرا وہ عزت دار لباس کدھر ہے؟ تیری وہ جو خوبصورت ایک شرعی بناوٹ ہے وہ کدھر ہے؟ وہاں تمہاری ہر چیز کھل جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو اس سے بچا لو، آمین کہو، اس سے بچا لو۔ دینی زندگی کو پہلے اوپر رکھو۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی، کئی جگہوں پہ نکاح کی سعادت ملتی ہے، جاتا ہوں باراتوں میں، اس نے نکاح میں بھی حجاب کیا ہوا ہے، اس نے حجاب کیا ہوا ہے۔ اسے کہا گیا بھئی آپ آج تو بارات ہے آپ کی، کہا تو بارات آج ہے، میرا اللہ کے ساتھ رشتہ قیامت تک کے ہے، کوئی بات نہیں اس میں کیا، بلکہ وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی عام عورتوں سے۔ کیا حال ہو گیا؟ تو اللہ اس سے معفو۔ ایک تو یہ کام کرو کہ دینی زندگی کو اوپر رکھو انشاءاللہ۔ اور دوسری نصیحت، ہمیشہ اپنے شیخ اور مرشد کے نقش قدم پہ چلو، اپنے شیخ کے ساتھ چلو، اپنے شیخ کے قدم پہ ساتھ قدم ملاؤ، ان کے مشن کا حصہ بنو، تمہیں کوئی بھی شیطان اور نفس گمراہ نہیں کر پائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ذرا بول دو کون سی ہے، ذرا بول دو۔ نمبر 1، دینی زندگی، اور اس کو دقیانوسی نہ سمجھو، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ یہ کہنا جی پینڈو آنا حصہ، یہ کیا ہر وقت لباس، یہ کیا ہر وقت کیا حجاب، ہر وقت دیکھو کیا دوپٹے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم تو ماڈرن لوگ ہیں، ہم تو ایسا کریں گے تو عجیب لگیں گے۔ تو یہ جاہلیت ہے۔ اصل خوبصورتی پردے میں ہی ہے، اصل خوبصورتی پردے کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اس کو اپناؤ۔ اور دوسرا، اپنے شیخ کے مشن کو نہ چھوڑو، کسی صورت بھی ان 98 میں نہیں جا سکو گی انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں ضرور بضرور اس ایک میں ہی شامل کرے گا جس کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری ان تمام باتوں کو آپ کے دلوں تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، بڑی محبت سے مولا یہ چند باتیں اپنی بیٹیوں کے لیے آج کی ہیں، ان کا بھی حق تھا کہ پورا ایک درس ان کے لیے کیا جائے۔ اللہ وہ آج حق ادا کیا ہے، اپنی طرف سے کوشش پوری کی ہے۔ اللہ اب ہماری کوشش کو بارآور تو ثابت کر دے، اب اس کوشش کو رنگ تو لگا دے۔ اللہ ہمارا یہی کام ہوتا ہے، ہمارا اور کیا ہے مولا؟ اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مائک لگا لیے، اسپیکر لگا لیے، لوگوں کو بٹھا دیا، بتا دیا۔ اب دلوں کو بدلنا مولا میرا کام نہیں ہے، وہ تیرا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینا تیرا کام، اللہ ہدایت تک پہنچانا تیرا کام۔ اللہ اب عطا فرما، اب فضل کر، اب رحمتیں فضل دے، اور مولا ان تمام کو وہ نیکیاں اور برکتیں دے جو اعلیٰ عورتوں میں ہوتی ہیں۔ ان اعلیٰ عورتوں میں اللہ انہیں شامل کر جن سے تو بڑا پیار کرتا ہے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت رابعہ بصریہ، مولا دنیا بڑی بڑی عورتیں آئیں اللہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت ام المومنین، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت فاطمہ، مولا بڑی بڑی عورتیں آئیں اللہ، ان کو بھی ان جیسی بنا دے، برکتیں دے دے، رحمتیں دے۔ دور بڑا خطرناک ہوا، لیکن مولا تیرے کرم بھی تو اسی طرح ہے، اور رمضان بھی تو ہے نا اللہ، سب کو آج وہ برکتیں عطا کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہلکے لگا لیجیے۔